برتر مجدد دین و ملت علی رحمت رضوان کون اعلیٰ حضرت سبحان اللہ وہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی جو آقا کے حق میں ابو بکر صدیق کا پرتو بن کر آیا، جو ابطال باطل میں فاروق اعظم کی شمشیر بن کر آیا، جو رحم و کرم میں حضرت عثمان ذوالنورین کی تصویر بن کر آیا، جو روب و دبدبے میں حیدری شمشیر بن کر آیا، وہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ مقام آپ کا، اس لیے سب کے لیے پر ہے نام آپ کا۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں، آپ ان کی تصنیفات پڑھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ذات اعلیٰ حضرت ہے کیا چیز۔ امام عشق محبت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں، تقریر پر، تحریر پر، کمال پر، جمال پر، مصطفیٰ کی عظمت پر پڑھتے چلے جاؤ، خدا کی قسم ایمان کو جلا ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب شعر و شاعری میں آپ قلم اٹھاتے ہیں، اللہ اللہ ہم نے تو سنا، ہم نے بھی دیکھا، ہم نے پڑھا، اپنے اکابر سے سنا ہے، اور لوگ جب شاعری سیکھتے ہیں تو دیوان سے سیکھتے ہیں، شعرا سے سیکھتے ہیں، مگر امام اہل سنت نے شاعری قرآن سے سیکھی ہے، محبت سے قرآن سے سیکھی ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں اور فرماتے او دنیا والو، اس دنیا کے چکر میں کیوں پڑے ہو، جہاں دیکھو وہاں ہاتھ پھیلائے کھڑے ہو، جہاں دیکھو وہاں ہاتھ جوڑے کھڑے ہو۔ او دنیا والو زندگی چاہتے ہو، زندگی کی رنگینیاں چاہتے ہو، زندگی کے روز و شب دیکھنا چاہتے ہو، زندگی کی اتار چڑھاؤ دیکھنا چاہتے ہو، زندگی کے تمام نشیب و فراز جاننا چاہتے ہو۔ امام عشق محبت ارشاد فرماتے ہیں نہ تم امریکہ کو دیکھو، نہ جاپان کو دیکھو، نہ امریکہ کی ٹیکنالوجی کو دیکھو، نہ جاپان کی ٹیکنالوجی کو دیکھو، نہ بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھو، نہ اونچی اونچی عمارتیں دیکھو۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زندگی چاہتے ہو تو کسی مردے کے پاس نہ جاؤ کہ سب مردے ہیں، یہ آب حیات کے پیاسے ہیں، یہ خنزیر کھانے والے، شراب پینے والے، کہ نجاست کھانے والے، نجاست پینے والے تمہیں زندگی کیا دیں گے؟ سن، اگر زندگی چاہیے تو گنبد خضرا کے سائے میں چلے آؤ، مدینہ کے سلطان کے دریا دست میں چلے آؤ، دست طلب پھیلاؤ، رب کعبہ کی قسم یہ وہ در ہے کہ جہاں زندگی بھی ملتی ہے، زندگی کی تمام خوبیاں بھی ملتی ہیں۔ امام عشق محبت قلم اٹھا کے فرماتے ہیں مالک کے کونین ہے کو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالیہ۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور ذرا عقیدت سے بولیں سبحان اللہ۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے مانگنا ہے تو مصطفیٰ کے دریا پہ چلے آؤ، اللہ نے ساری چیزیں عطا فرما دی ہیں، آؤ تو صحیح۔ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے، وہ لوگوں کے سامنے بھکشا مانگنے والوں، وہ لوگوں کے سامنے گڑ گڑانے والوں، کبھی مدینے کے سلطان کے دریا پہ پہنچو تو گڑا لو، ہاتھوں کو اٹھا لو۔ رب کعبہ کی قسم اللہ نے اپنے حبیب کو سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ حکومت چاہیے نبی کے دریا دست پہ آؤ، دولت چاہیے نبی کے دریا دست پہ آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ رب نے حضور کو عطا فرما دیا، نبی کائنات میں بانٹ رہے ہیں اور صبح قیامت تک یہ بڑھتا رہے گا، حشر کے میدان میں بھی بڑھتا رہے گا۔ عقیدت سے بولیں سبحان اللہ۔ اور سنو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت آگے کیا فرماتے ہیں، سنو جب آپ نے حضور کے کمال پر کیا کہتے قلم اٹھایا ہے، خوب لکھا ہے، دریا کے دریا بہا دیے ہیں، لیکن جب عمل کی اصلاح پر آپ نے قلم اٹھایا ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے صرف رد کیا ہے، نہیں پیارے، امام علیہ سنت نے صرف فتوہ لگایا ہے، نہیں پیارے، امام عشق و محبت نے فتوہ جن پر لگایا ہے کفر کا، اپنی باپ کی وجہ سے نہیں لگایا، اپنے دادا کی وجہ سے نہیں لگایا، اپنی خاندان کی وجہ سے نہیں لگایا۔ عقل معوف ہو گئی لوگوں کی، کہاں تمہاری عقل چرنے چلی گئی؟ رب کعبہ کی قسم تیرے باپ کو کوئی گالی دے تو لٹک چل جاتی ہے، لوگ آگ لگا دیتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہم سب کے باپ نہیں، ہم سب کی کروڑوں جانیں نبی کی نالین پہ قربان ہو جائیں۔ امام عشق و محبت نے اپنے باپ کی گستاخی پہ قلم نہیں اٹھایا ہے، بلکہ امام عشق و محبت نے پیغام دیا ہے اگر گالی دینا ہے احمد رضا کو دے، حضور کی طرف انگلی اٹھائے گا، احمد رضا کی قلم اس طرح چلے گی جیسے کہ حضرت شیر خدا کی تلوار چلا کر۔ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔
عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. جب عمل پر آپ قلم اٹھاتے ہیں آپ کیا لکھتے ہیں؟ آپ ارشاد لکھتے کیا ہیں؟ ایسا لکھتے ہیں امام علیہ سنت کہ خدا کے خوف کا سمندر سینے میں موجزل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. آنکھ اللہ کے خوف سے برسنا شروع ہو جاتی ہے. دل تھر تھر کانپنے لگتا ہے. قبر کی یاد آتی ہے, حشر کے میدان کی یاد آتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے, شب صبح تک سونا تجھے, شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. امام علیہ سنت قلم اٹھاتے ہیں, او غافل انسان اپنے رب سے تو اس طرح غافل ہو گیا ہے. تیرے مال نے رب سے غافل کر دیا, اولاد نے رب سے غافل کر دیا, حوث نے رب سے غافل کر دیا, ذکر سے غافل ہو گیا. اللہ اللہ اس قدر غفلت کا شکار تم ہو گئے ہو کہ خدا کا خوف نہ رہا, شرم نبی نہ رہی. کل میدان قیامت میں مصطفیٰ کو کیا منہ دکھائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ. وہ مجھے بات یاد آتی ہے ایک مقام پر ایک انگریز امریکہ کی سرزمین سے جب دہلی کی سرزمین پر گھومنے آیا تھا اور اس تمام جگہوں کو دیکھنے آیا تھا. اللہ اللہ وہ انگریز خود لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ جب میں دیکھنے آیا اتفاق سے میں پیسہ نکالتے ہوئے میرے جیب سے پرس گر جاتی ہے. وقت گزر گیا, سالوں وقت گزر گیا. ایک مرتبہ پھر میں واپس آیا. اللہ اللہ تو کہتا کیا ہے, ایک لگڑا آدمی, ایک اپاہج آدمی, ایک معذور آدمی جب مجھ پر نظر پڑتی ہے تو کسی طرح دوڑ کر آتا ہے. آنے کے بعد میرا پرس واپس کر کے کہتا ہے صاحب لیجئے فلاں سال آپ آئے تھے تو آپ کی پرس گر گئی تھی. اللہ اللہ اس انگریز نے لکھا جب میں نے پرس کھولی ہے تو اس میں رقم تھی, اس میں پیسے تھے. وہ تعجب بھرے انداز میں اس معذور شخص سے پوچھتا ہے اگر تو چاہتا تو اس سے مکان بنا سکتا تھا, سامان خرید سکتا تھا, اپنے بچوں کی پرورش پر تو خرچ کر سکتا تھا, مگر سال گزر گئے تو نے اس پیسے کو استعمال نہ کیا. تو سنو وہ غریب ضرور تھا مگر غلیظ نہ تھا. مصطفیٰ کا عشق اس کے سینے میں مصطفیٰ کا عشق کا سمندر موجود تھا. وہ آواز دیتا ہے انگریز سن ہم نے اس لیے پرس کو سنبھال کے رکھا تھا, ایسا نہ ہو کل قیامت کا میدان نفسی نفسی کا عالم ہو جہاں پر عیسیٰ سے لے کر مصطفیٰ جان رحمت تمام انبیاء حاضر ہو. اور پھر وہاں پر اگر تو نے یہ شکایت کر دی میرے نبی سے اور وہاں پر حضرت عیسیٰ بھی موجود ہو اور کہے تو عیسائی تھا اور تو شکایت کر دیتا کہ حضرت عیسیٰ اگر شکایت کر دیتے میرے مصطفیٰ سے کہ میرے امتی کا پرس آپ کے امتی نے چوری کر لیا تھا تو بتاؤ میں اپنے مصطفیٰ کے دریا اقدس پر شرمندگی کا شکار ہو جاتا, میں شرمندگی اٹھاتا اپنے نبی کے دریا اقدس پر مصطفیٰ کے سامنے شرمندہ ہو جاتا. اللہ اللہ اکبر و کبیرہ. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت یہی تو کہنا چاہتے ہیں دن میں بھی غفلت میں ہے, رات میں غفلت میں ہے, نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے نہ صبح شام دیکھتا ہے. اس طرح غفلت میں زندگی گزارنے والے کل قیامت میں حضور کو کیا منہ دکھائے؟ محبت سے بولے سبحان اللہ. کل قیامت کے میدان میں حضور کو کیا منہ دکھائے گا؟ ہاں ہاں میرے نبی شفاعت کریں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ نے بشارتیں سن لی مگر وعید بھی سن لیجئے, وعیدیں بھی ہیں. قرآن کہتا ہے کل قیامت کے میدان میں پیغمبر خود شکایت کریں گے جن لوگوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے. قرآن کہتا ہے وقال رسول یا ربی وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قرآن کہتا ہے پیغمبر شکایت کریں گے اے اللہ یہی وہ قوم ہے کہ جس قوم نے تیرے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا. اے اللہ تیرا قرآن کہتا رہا بے حیائی نہ کر مگر رات بھر ڈرامے یہ دیکھتے رہے, فلمیں یہ دیکھتے رہے, ناچ یہ دیکھتے رہے, گندگی یہ پھیلاتے رہے. اے اللہ تیرا قرآن کہتا رہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, مگر جو شیطانی راستہ اختیار کیے ہوئے تھے. تیرا قرآن کہتا رہا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامة اعمی. مگر یہ نہ ڈرے یہ تیرے ذکر سے غافل رہے, یہ تیرے ذکر سے غافل رہے. تیرا قرآن کہتا رہا وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل من آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی. مگر یہ فجر میں سوئے رہے, ظہر میں کرکٹ کھیلتے رہے, عصر میں چائے پیتے رہے, مغرب میں موبائل دیکھتے رہے, عشاء میں مٹر گشتیاں کرتے رہے. آواز آتی
آتی ہے اور نادان اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہو جائیں، اس سے پہلے کہ جسم بے جان ہو جائے، اس سے پہلے کہ روح نکل جائے، سن اپنی آنکھوں میں تصویر جانا بسا لے، اپنی زبان پر مصطفیٰ کی نام سجا لے، اپنے سینے کو محمد کا مدینہ بنا لے، اپنے قدموں کو اللہ کے راستے پہ دوڑا دے، اپنے ہاتھ کو رب کے حضور اٹھا لے۔ رب کعبہ کی قسم، جب تو محمد کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال لے گا تو آواز آتی ہے یہ زمین بھی تیری ہے، زماں بھی تیرے ہیں، مکی بھی تیری ہے، مکہ بھی تیرے ہیں، شجر بھی تیرے ہیں، حجر بھی تیرے ہیں، خزانے بھی تیرے ہیں، حکومت بھی تیری ہے، صداقت بھی تیری ہے، شجاعت بھی تیری ہے۔ بات یہیں تک محدود نہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، مگر حضور سے وفاداری کریں، آقا کریم سے وفاداری کریں۔ اللہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آنے والا ہے، جیسی چاند نکلے گا نہ جانے کتنے لوگوں کے چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے، چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے۔ رمضان آئے گا، رمضان آ گیا، اور عید اگر چاہیں، اگر ان کی چلے نا 27 ہی کو چاند نکلوا لے عید، اور حالت ہمارے نوجوانوں کی یہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، عصر کا وقت ہوتا ہے تو ہم نے اکثر نوجوانوں کو دیکھا دن بھر پکار پوچھتے رہتے ہیں، دن بھر پکار پوچھیں، عصر کی اذان جیسے ہوگی اجلی ٹوپی لگا لیں گے، منہ جھروائیں گے، اتنی بڑی دتون لے لیں، ایسے لگتا ہے بیچارے رمضان سے پہلے بھی روزہ رکھتے تھے، ایسے لگتا ہے افطار کی پارٹی ہو جائے سارے اکثر ہم نے دیکھا افطار کی پارٹی میں بے روزہ دار آگے رہتے تھے، وہ سوچ پچھتاتا ہوگا کہ پتہ نہیں کہاں سے اذان کا ٹائم مقرر ہو گیا ہے، بیٹھو بہو کھاؤ نکلو بھاگو۔ جتنے یہ پارٹیز ہوتے ہیں نا اس میں زیادہ تر بے روزہ دار بیٹھتے ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت فتاوی رضوی میں لکھتے ہیں، آپ سے کسی نے استفتاء کیا، آپ اس کے جواب میں فرماتے ہیں بے روزے دار کو کیا کہتے ہیں، افطار کے دسترخوان پہ بیٹھنا حرام ہے۔ بے روزے دار کا افطار بھی دسترخوان پہ بیٹھنا کیا ہے؟ حرام ہے، حرام۔ کیوں؟ بدبخت بغیر کوئی عذر نہیں ہے، مگر پھر بھی بیٹھا منہ جھروائے ہے کہ ابھی بس وقت ہونے والا ہے اور کیا کہتے ہیں کھایا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام نوجوانوں کو روزے کی اہمیت سمجھنے اور روزے کی جملہ برکات سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے، بولو آمین۔ اللہ اللہ، بس آخری واقعہ بیان کر دوں اس کے بعد میں پروگرام ختم ہو جائے، بہت لمبا کھینچنے کی میری عادت بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی انشاءاللہ رمضان کی تشریف آوری ہو رہی ہے، آپ کو چاہیے کہ جب چاند نکلے تو سجدے میں گر جاؤ، جب چاند نکلے سجدے میں گر جاؤ اور رب کے حضور دعا کرو، پروردگارا تیرا کروڑوں احسان کہ سال بھر تو نے مجھے زندہ رکھ کر مجھے رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی، رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اگر اس سال میں مر جاتے تو وہ نعمت نہ ملتی۔ بڑے خوش نصیب ہیں، رمضان آتا ہے پھر خوب جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجائیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، نبی جی رحمت کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ صرف شب قدر میں، شب برات میں، شب معراج میں اللہ آسمان دنیا پہ اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، نہیں پیارے پور کے سنی خوش عقیدہ مسلمانوں، رب کعبہ کی قسم کوئی ایسی رات نہیں ہے کہ جس رات رب قدیر آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما نہ ہوتا ہو۔ اللہ فرماتا ہے او نادان بندے، جب ساری دنیا نیند کے آغوش میں چلے جائے، تیرے بچے بھی سو جائیں، تیری بیوی بھی سو جائے، رشتہ دار عزیز و قریب سو جائیں، کوئی تجھے دیکھنے والا نہ ہو، شرم اللباس، شرم کا لباس اتار کر پھینک دے، نہ دائیں دیکھنے والا کوئی ہو نہ بائیں دیکھنے والا کوئی ہو، ساری زندگی تیری بیت گئی، 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، اس دروازے پر جاتے ہوئے، اس دروازے پر جاتے ہوئے، یہاں ہاتھ پھیلاتے ہوئے، وہاں ہاتھ پھیلاتے ہوئے، جب تو پلٹ کے دیکھتا ہے کوئی تیرے کام نہیں آتا ہے، نہ رشتہ دار کا دروازہ بند ہے، بھائی کا دروازہ بند ہے، اقارب کا دروازہ بند ہے، ساری دنیا نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، مگر آواز آتی ہے، رب کی رحمت آواز دیتی ہے، میرے بندے دیکھ جہاں سب کے دروازے بند ہیں
تیرے رب کا دروازہ کھلا ہے۔ اے میرے بندے اٹھ تو صحیح، رات کی تاریکی میں جب دنیا نیند کی آغوش میں ہو اٹھو، جب دنیا سو رہی ہو مصلی بچھا لو، تو رکعت نماز نفل پڑھو، پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ اے پروردگار، ساری دنیا بے وفا ہو سکتی ہے مگر تو تیرا حبیب بے وفا نہیں ہو سکتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، مصطفیٰ فرماتے ہیں رات کی تاریکی میں جب بندہ رب سے التجائیں کرتا ہے تو رب جبریل سے کہتا ہے اے جبریل تو گواہ ہو جا، میرے بندے نے مجھ پر مکمل بھروسہ کر کے مجھ سے یہ مانگا ہے، جبریل اب میں اس کو دوں گا نہیں، آج بھی مانگے گا، کل بھی مانگے گا، پرسوں بھی مانگے گا، مہینوں مانگے گا، سال مانگے گا، 2 سال مانگے گا۔ جبریل مجھے اس کی ادا اتنی پسند ہے، یہ مانگتا جائے میں اسے دیکھتا جاؤں، یہ سوال کرتا جائے میں اسے دیکھتا جاؤں، مگر جبریل گواہ رہ جب میں دینے پہ آ جاؤں گا اتنا دوں گا کہ رہتی زندگی تک کبھی اسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑ سکتی ہے۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا آؤ رب کے حضور جھک جاؤ، پروردگار عالم کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ اللہ اللہ، رمضان آنے سے پہلے تہیہ کر لو کہ انشاءاللہ رمضان میں مکمل تراویح کا اہتمام ہوگا، قرآن پڑھیں گے، اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگیں گے۔ نوجوانوں یہ نہ سوچنا کہ بھی زندہ رہنا ہے، ٹک ٹوکر بنتے ہو، اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آج حالت ہماری کیا ہے، ساری زندگی تو اسی میں گزر گئی، موبائل دیکھتے صبح سے شام سے صبح ہو گئی، اسی میں ساری زندگی گزر گئی جاتی ہے۔ آپ کیا سوچتے، حضور تاجدار مدینہ نے اس حدیث کو حضرت سیدنا علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نبی نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ لوگوں کو ایسی موت آئے گی کہ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے کہ کیسے مر گئے، سے مر گیا، چل رہا ہے مر گیا، کھا رہا ہے مر گیا، اٹھ رہا ہے مر گیا، بیٹھ رہا ہے مر گیا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے 6 سال کے بچے کو ٹکاتے ہوئے؟ کبھی سنا ہے 6 سال کے بچے کو ٹکاتے ہوئے؟ 6 سال کے بچے کو اٹیکا رہا ہے، 2 سال کے بچے کو اٹیکا رہا ہے۔ دل کا مریض 20 سال کا نوجوان ہے، 30 سال کا نوجوان ہے۔ پہلے 70-80 سال لوگ پہنچ جاتے تھے تو شوگر ہوتی تھی، مگر آج حالت یہ ہے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہے، ہر طرف سے بیماریوں نے گھیر رکھا ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ بوڑھا ہونا ہے، بس یہ سوچو جتنی زندگی ہے اللہ نے غنی، اس کو غنیمت سمجھو، رب کی حضور دعائیں مغفرت کرو، اللہ نے بخش دیا زندگی سمر جائے گی۔ بالخصوص آخری بات سن لیں، وہ نوجوان جو اپنی زندگیاں تباہ کیے ہوئے ہیں، وہ بچیاں جو گھروں میں موبائل سے اپنی زندگیاں اور اپنا دین تباہ کر رہی ہیں، وہ بیٹیاں بھی سنیں، وہ بہنیں بھی سنیں، وہ نوجوان بھی سنیں، اس موبائل کی دنیا سے باہر نکلو۔ نہ جانے کتنی بیٹیاں مرتدہ ہو گئی، نہ جانے کتنے بیٹے غیر مسلم ہو گئے، نہ جانے ان لوگوں نے اپنا دھرم تبدیل کر لیا ہے۔ خدا کے لیے میری ماں بہنوں، خدا کے لیے میری بہن بیٹیوں، اپنی ایمان کو اتنا سستا نہ بناؤ کہ جو دیکھے وہی چھاپا مار دے، اپنے کردار کو اتنا سستا نہ بناؤ کہ جس کی نظر تمہارے حسن و جمال پہ پڑ جائے، تمہارے وجود پہ پڑ جائے تو تمہارا وجود خرید لے۔ تم تو اتنی قیمتی ہو، اتنی قیمتی ہو کہ رب کعبہ کی قسم یزیدی بھیڑیوں کی بیچ میں بھی حضرت سیدہ عابدہ طاہرہ زینب نے وہ کردار دکھایا تھا کہ رہتی دنیا تک اگر تم اسے اپنا لو تو رب کعبہ کی قسم کوئی بدبخت تمہاری طرف آنکھ نہیں اٹھا سکتا ہے، بلکہ تمہارا کردار سے جواب دے گا کہ میری طرف آنکھ اٹھانے سے پہلے جان لے ہمارا کردار اتنا سستا نہیں، ہمارے رگوں میں جو خون ہے وہ روحانی خون کسی اور کا نہیں، سیدہ زینب کا گردش کر رہا ہے۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میری بہن بیٹیوں، اپنے کردار کو سمجھو، اپنے وجود کو سمجھو۔ یہی تو ہوا تھا وہ نوجوانوں۔ آج حالت یہ ہے، ایک نوجوان میرے پاس آیا، رونے لگا اور رو کے کہتا ہے میری زندگی تباہ ہو گئی، میں نے کیا ہوا؟ تعویذ لکھانے لوگ آتے ہیں، ان کے پاس ان کے پاس وہاں یہاں۔ آپ سوچو کہ جس کا جب بنیاد ہی خراب ہو جائے تو اب بتاؤ تعویذ صحیح کر دیں؟ بولو، میں تعویذ دعا کے خلاف نہیں ہوں، لیکن بنیادی آپ نے گڑبڑ کر دی۔
اور باباؤں کا حال میں پوچھو میرے بھائی، جہاں قلم اٹھائیں کھٹ سے لیکن تورے اوپر کیا گا ہے، کیا گا جانے کے نہ جانے کی کیسے دیکھا جاتا کیا کیا جاتا، عادات پادات کچھ مطلب فت سے قلم اٹھا، رزق کون دیا گیا ہے، کاہے سے باندھا ہے، رساری سے، یہ زنجیر سے، اتنی بدبختی سوار رب نے فرمایا جتنا لکھا ہے اتنا بولو ملے گا، اور جو نہیں لکھا ہے تعبیز نہیں قرآن شریف پڑھ لو گٹیا پھر بھی نہیں ملنے والا۔ اگر بھائی صاحب ایسی کوئی تعبیز ہو تو ہمیں بھی دلوا دو کہ پہلے 56 کروڑ کے چوتھائی مل جائے کھٹ سے مل جائے، یہ مکر ہے۔ آسانیاں ہوتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ رزق ختم کر دیا گیا، تعویذ نے شروع کروا دیا، مرنے والے تھے زندہ کر دیا، یہ سب مکاری ہے، عیاری ہے، بدماشی ہے، ان کے چکر میں کبھی نہ پڑنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ نوجوان کہتا ہے دل بڑا گھبراتا ہے، موت سے دل گھبراتا ہے، ہم مر جائیں گے، ہم یہ ہو جائیں گے، ہم وہ ہو جائیں گے، اللہ اللہ۔ اب گناہ یاد آتے ہیں تو روتا ہوں، میں نے کہا تو بڑا خوش قسمت ہے کہ تجھے گناہ پر شرمندگی ہے، گناہ پر شرمندگی ہے۔ رب کے محبوب فرماتے ہیں جب جوان اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کے روتا ہے تو اللہ کا عرش جھوم جاتا ہے، اللہ کا عرش جھوم جاتا ہے۔ میاں جہاں 10 بوڑھے بڑھاپے کی عبادت تو مجبوری ہے، میاں مجبوری ہے، بڑھے ہو گئے چل پڑھ لی، اور پھر وہ بھی نہ زبان چلے، نہ آنکھ کی بینائی بھی کمزور ہو جائے، زبان ٹھیک سے نہ چلے، ہاتھ پیر میں گوشت سارا چھوڑ دیا، تب جا کے اسے لڑکھڑا کے پڑھو، کیا فائدہ؟ نماز تو جوانی کی عبادت ہے، اللہ اللہ جوانی کی عبادت ہے۔ جوان جب رب کے حضور توبہ کرتا ہے اللہ کا عرش جھوم جایا کرتا ہے۔ بس آخری گفتگو سن لیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک نوجوان، سنو نوجوانوں، ٹک ٹاکر بن کر اپنی زندگی گزارنے والوں، رات بھر ٹی ویاں دیکھنے والوں، رات بھر ڈرامے دیکھنے والوں، فلمیں دیکھنے والوں، سجدے کی توفیق نہ تم کو ملتی ہے۔ آؤ ذرا سنو، نوجوان ایسے بھی دنیا میں ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں بڑا خوبصورت نوجوان ہے، آج ذرا سا گورے چٹے ہو جاتے ہو تو پھولے نہیں سماتے ہیں، زمین پر قدم نہیں پڑتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، اللہ اللہ سینہ تان کے چلتا ہے۔ ہم ہینڈسم جو ہیں، ہم خوبصورت جو ہیں، اپنے حسن پر گھمنڈ ہے، اپنے رخسار پر گھمنڈ ہے، اپنے بال پر گھمنڈ ہے، اپنے چال پر گھمنڈ ہے۔ آواز آتی ہے نادان جس وجود پر تو گھمنڈ کر رہا ہے، جو وجود ناپاک پانی سے بنا ہوا ہے، جس وجود پر گھمنڈ کرتا ہے اوپر سے چمڑی سفید ہے، اندر صرف غلاظت بھری ہے، کبھی غور کر تجھے اپنے وجود سے نفرت ہونے لگے گی، چڑ ہونے لگے گی۔ اللہ اللہ اسی حسن پر گھمنڈ کر رہا ہے، یہ حسن قبر میں کیڑے مکوڑوں کی غذائیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں بڑا حسین و جمیل ہے، مسجد میں آتا ہے، عبادت کرتا ہے، جب سارے لوگ چلے جاتے ہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، عرض کرتا الہی میں بڑا گنہگار ہوں، مولا مجھے بخش دے، اے پروردگار میری عبادت اس لائق نہیں ہے کہ مجھے جنت دی جا سکے مولا، لیکن ہم تو تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب اس کی رغبت آمیز گفتگو سنتے ہیں تو دل اشکبار ہو، آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ اللہ وہ نوجوان جس گلی سے گزرتا تھا اسی میں ایک نوجوان لڑکی رہا کرتی تھی، اس نے نظر پڑی ہے، نظر سے نظر ملی ہے، اس لڑکی نے اس لڑکے کو دل دے دیا ہے، اس پر فریفتہ ہو جاتی ہے، ادھر سے گزرتا ہے وہ وہی چوکھٹ پہ بیٹھی رہتی ہے۔ اللہ اللہ اس انتظار میں کہ ایک نظر نوجوان اٹھا دے، نظر سے نظر مل جائے، مگر قربان جاؤ نوجوان کی پاکیزگی پر، جب وہ نوجوان گزرتا ہے نظریں نیچی کی ہوئے گزر جاتا ہے، گویا اس نے آواز دی ہے اور نادان عورت جن آنکھوں میں مصطفیٰ کے حسن کے جلوے سما جاتے ہیں پھر کسی غیر کو دیکھا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اللہ وہ نوجوان اسی طرح گزر جاتا ہے، گزر گیا وقت گزرتا گیا، ایک دن ایسا آیا شیطان نے بہکانا چاہا، ذرا سے قدم لغزش کرتے ہیں، وہ جوان اس عورت کے ساتھ ہو لیتا ہے، اندر گیا گھر کے اندر، گھر کے باہر ہی تھا، ایک قدم چوکھٹ کے اندر ہے، ایک قدم باہر ہے، فوراً اس کی زبان پر قرآن کی آیت جاری ہو جاتی ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم اذا طائف من الشیطان فذکروا فاذا هم مبصرون۔ اللہ اللہ اتنی آیت پڑھنا
تھا نوجوان زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا ہے. اللہ اللہ. اب وہ کنیز سمجھتی ہے یہ کیا ہو گیا معاذ اللہ. ایسا لگتا ہے کہ یہ مر گیا ہے, ایسا لگتا ہے کہ جان نکل گئی ہے. وہ کنیز بے تحاشا اس پر جھکتی ہے, اس کو احساس ہوتا ہے بچے کا انتقال ہو گیا. نوجوان دنیا سے رخصت ہو گیا. فوراً اٹھوایا اپنی کنیزوں کے ساتھ اور اس کے باپ کے دروازے پر پھینکوا دیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد باپ نے دروازہ کھولا, جوان بیٹے کو دیکھا مرا پڑا ہوا ہے, اندر لے کر گیا, پانی کا چھڑکاؤ کیا. بیٹا ہوش میں آیا, حالت جگر کیا معاملہ ہوا. بیٹے نے کہا بابا ایسا ایسا ماجرا ہوا. کہا کون سی آیت تو نے پڑھی ہے؟ زبان سے پھر آیت اسی طرح آیت وہ پڑھتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم الی الاخر آیت. ابھی اس کی زبان پر آیت جاری تھی, پھر زمین پر گرا ہے. باپ نے ہلایا تو کیا دیکھا, روح افسون شریف سے پرواز کر گئی ہے. جوان کا انتقال ہو چکا ہے. اللہ اللہ. باپ نے رات ہی میں تجہیز و تکفین کر دیا ہے, قبر کے حوالے کر دیا ہے. المختصر. صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فجر میں نوجوان کو نہ دیکھا, ظہر میں نہ دیکھا, باپ سے پوچھا. باپ نے تمام ماجرا بیان کیا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا حضور رات کا وقت تھا, آپ کو زحمت دینا مناسب نہ سمجھا, میں نے بیٹے کو قبر کے حوالے کر دیا. سنو, حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں لے چل جوان کی قبر پر, اللہ کی عزت کی قسم. ہاں ہاں, جو جوان گناہ سے بچ جاتا ہے اللہ کی نعمت اسے کتنی ملتی ہے. جوان کی قبر پر حضرت عمر کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا فلا ولمن خاف مقام ربہ جنتان, کہ جو اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے, جو اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دیتا ہے, اللہ اسے ایک نہیں دو جنت عطا فرماتا ہے. ابھی حضرت عمر نے اتنا کہا ہی تھا کہ حدیث کے الفاظ ہیں فَقَدَابَهُ الْفَتَى مَنْ دَخَلَ الْقَبْرَ یا عمر قد آتانیہا ربی فی الجنت مرتان. قبر سے آواز آتی ہے عمر رب کعبہ کی قسم قبر میں داخل ہوا, رب نے مجھے دونوں جنتیں عطا فرما دی. رب نے مجھے دونوں جنتیں عطا فرما دی ہیں. اللہ اللہ. جوان سن تیرے قدم لڑکڑائیں, رب کو یاد کر. دنیا دیکھے نہ دیکھے رب دیکھ رہا ہے. اگر یہ دل میں گھر کر گیا جہاں رہو گے اللہ وہاں پہ تمہیں عطا فرماتا ہوا نظر آئے گا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار اس محفل خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور ہمارے مرحوم اسلم صاحب جو ہم سب سے ان سے تعلقات تھے, اللہ تعالیٰ اس محفل میلاد النبی کے صدقے میں ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبر پر رحمت انوار کی بارشیں فرمائے. ان کے بچوں کو جتنے حضرات تشریف رکھتے ہیں سب کے مال میں رزق میں خوب برکت عطا فرمائے. چونکہ انہوں نے دکان کھولی ہے, اللہ تعالیٰ اس دکان میں خیر و برکت عطا فرمائے. اور پروردگار صاحب جتنے حضرات تشریف رکھتے ہیں اور جتنے بھی اس ولی پور میں کہیں بھی ہمارے سنی خوش عقیدہ مسلمان بھائی ہیں, اللہ سب کو سلامت رکھے, اپنی حفظ و امان میں رکھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.